اس وقت انہوں نے میرے سامنے جو خطوں میں سے انتخاب کر کے بعض دوستوں کے فقرے لکھے ہوئے ہیں، بعضوں کے شعر لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے سنا دیتا ہوں پڑھ کے۔ فرینکفرٹ محمد صادق پرویز صاحب بچوں سے لے کر بڑوں تک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اپنے منہ کے علاوہ غیر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مضمون تو کم و بیش ہر ایک خط میں ہی ہے۔ اہلیہ ملک عبدالغفار صاحب الواگن جماعت، یہ بھی جرمنی ہے، لکھتے ہیں پروگرام دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شکر صد شکر، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کا نظارہ دیکھ لیا۔ فرینکفرٹ سے عامر محمود، بچوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بچہ ہے خود، یا بچہ ہے یا بڑا ہے؟ کوئی بڑے ہیں کوئی؟ اچھا، پھر یہ بھی آپ نے کیوں صرف ان کو خصوصیت سے کیوں جناب؟ تو اکثر خطوں میں یہی بات قدر مشترک کے طور پر ملتی ہے۔ احمد الحفیظ چودھری، یہ پروگرام 24 گھنٹے کا ہو جائے تو بہتر ہے، یعنی 24 گھنٹے ہم جاگیں، 24 گھنٹے آپ جاگیں، ہوگا صحیح، لیکن آپ کے لیے، یعنی صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ مختلف ملکوں کے لیے مختلف اوقات مقرر کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی لیے بیٹھے تھے کہ موضوع اوقات کی تعیین کریں۔ کچھ یورپ کے لیے ہوں گے مخصوص گھنٹے، کچھ جاپان کے لیے، کوریا وغیرہ کے لیے، مشرق بعید کے ملکوں کے لیے، کچھ بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان کے لیے، پھر افریقہ کے لیے۔ ان کے اوقات کی مناسبت سے ان کے ہاں وقت تقسیم کیے جائیں گے، تو اس وقت جب پورے پروگرام تیار ہوں گے تو 24 گھنٹے کا تو بنانا ہی پڑے گا۔ پھر خیال یہ ہے کہ اگر توفیق ملے تو امریکہ ابھی تک اور کینیڈا بھی محروم ہیں، سوائے جمعے کے 1 گھنٹے کے، ان کے پاس ان کے لیے کوئی اور پروگرام نہیں ہے، تو ان کو بھی وقت کا مسئلہ ہے۔ جس وقت یہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو لائیو پروگرام دیکھنے کے بجائے وہ سب کیسٹس دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے پروگرام بنانے کے لیے ہمیں ایسا وقت چاہیے ہوگا جو رات کو دیر میں شروع ہو، وہاں اس وقت تک دفتر سے لوگ واپس آ چکے ہوں، بچوں کے لیے 1-2 گھنٹے کا پروگرام ہو تو فائدہ مند ہوگا۔ تو ہوگا تو سب، یعنی کل 24 گھنٹے ہی، لیکن اس کی پروگراموں کی تیاری میں بھی کچھ وقت چاہیے۔ فرینکفرٹ سے بھی یہی بچوں کو فائدہ ہوا ہے۔ مشتاق انور صاحب، اب تو ہر وقت پروگرام ہی کا انتظار رہتا ہے۔ عبدالغفور صاحب لکھتے ہیں بڑا فضل عالمگیر ٹی وی اسٹیشن کا عطا ہوا ہے، مبارک صد مبارک۔ عبدالشکور ناصر سندھی، الحمدللہ کہ آج احمدیت کو اعزاز نصیب ہوا کہ ایک مقام پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ساری دنیا سے درود اور سلام کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ بہت ہی ببرکت ہے یہ بات واقعی کہ بیک وقت کل عالم سے ہر گھڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جا رہے ہوں۔ عبدالشکور ناصر کے نام ایک خط بھی میں نے کہا تھا آج آپ نے لکھنا ہے، وہ پاکستان سے جو مطالبہ آیا ہوا تھا، یاد ہے؟ پہنچ گیا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے۔ محمد اکبر شادین، محمد شاہ ابن محمد اسلم شاد، شاہ نہیں شاد ہے لکھا ہوا، اس طرح تھا دال۔ محمد اسلم صاحب شاد کا بیٹا ہے محمد اکبر، وہ لکھتے ہیں اب تو پوری دنیا نے امام مہدی کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے گھر گھر اترتے دیکھ لیا ہے۔ ناصر احمد صاحب جرمنی سے، مبارک صد مبارک، خداوند کریم کو بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ عالمگیر کو ایک عالمگیر ٹی وی اسٹیشن عطا فرمایا۔ فہیم اکبر اور امت المصور جرمنی، اصل قدر تو ہم جیسوں کی ہے جو مسجد کو بہت دور رہتے ہیں۔ پہلے ہمارا گھر سنسان رہتا تھا، ہفتے میں ایک بار خطبہ جمعہ کے ذریعے آباد ہوا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ روزانہ گھر میں رونق ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ پاکستان سے ڈاکٹر منیر احمد، ڈاکٹر اقبال احمد صاحب پتوں کی اور ان کا بیٹا ہے عمار احمد
ताहिर वक्फ नौ। कहते हैं वो बेटा तो हर वक्त यही रट लगाए रखता है कि मेरा नाम लेके उनको लगाएं, और बड़े इन्हिमाक से देखता है। जर्मनी से नुसरत जहाँ दिन चढ़ता है तो इंतज़ार शुरू हो जाता है कि कब 2 बजेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आजकल 2 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। हाँ, यूरोप वाला 1:30 बजे के करीब होता है। ठीक है, हाँ, जुमा हफ्ता इतवार 1 बजे शुरू होता है और दूसरे दिनों में 1:30 बजे। नुसरत जहाँ तो हो गया। अब्दुल गफूर सैटेलाइट के नए प्रोग्राम से बिलाखिर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई तमाम दुनिया पर रोशन हो गई। हाँ, उसी के लिए तो हमें मुकर्रर फरमाया गया है और कोई